آج کھیل کے میدان سے میں آپ کا خیر مقدم ہے. کچھ دیر پہلے میں آپ کے پاس لائیو آیا تھا اور اس وقت دوسری مرتبہ آپ سے مل رہا ہوں. آج دن میں پاکستان اور ہندوستان کا میچ جب ختم ہوا اس کے بعد میں یوٹیوب پہ لائیو آیا تھا اور آپ سے بات ہوئی تھی. آپ نے سوال پوچھے تھے اور آغاز کریں گے اسی میچ سے. تھرلنگ انکاؤنٹر, ایبسولوٹلی تھرلنگ انکاؤنٹر. اب 200 رن کی ضرورت نہیں نہ ہوتی ہے تھرلنگ میچ کے لیے. وکٹ تھوڑا رسپانسو ہو, بالر کو بھی کچھ پرچیز ملے تو میچ انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے. اور میچ بہت انٹرسٹنگ ہوا. سٹارٹ انڈیا کا اچھا ہوا, پاکستان کا حال بہت ہی برا تھا. اگر آپ دیکھیں آغاز میں تو 15 پہ 2 آؤٹ تھے 4 اوور میں, اور بعد میں اس کے بعد جو اننگ کیری کی افتخار نے اور شان مسعود نے, ان نے 8.2 اوور میں 76 رن کی پارٹنرشپ رکھی, جس میں سے 51 افتخار نے بنائے. پھر 93 پر 3 ہوا, شمی نے وکٹ لیا. افتخار کا ٹرننگ پوائنٹ ہوا میچ کا, کیونکہ اس کے بعد جو بھی پاکستان کا بیٹسمین آیا پتہ نہیں کیا انسٹرکشنز دی گئی تھی ان کو, ان میں سے کسی نے لگ کے نہیں کھیلا. اور کوئی پلان نہیں تھا کہ شان مسعود کو اسٹرائک دیا جائے, وہ وہاں ٹکے ہوئے ہیں, آپ ان کے ساتھ دیں, آپ یا ماریں گے کیا کریں گے, یا ایک دوسرے سے بات کریں گے بالر کیا کر رہا ہے, فیلڈنگ چینجز کیا ہو رہے ہیں. کچھ نہیں ہوا. اور حالات یہ ہو گئے دیکھتے دیکھتے کہ 98 پہ 5 ہو گئے, 115 پہ 6 ہو گئے. اور اس سارے پیریڈ میں 8 اوورز میں شان مسعود نے 8 بالیں کھیلی, اور بیچ میں 24 بالیں تو ان نے بالکل کھیلی ہی نہیں. 4 اوور میں ان کو ایک بھی بال کھیلنے کو نہیں ملی. اس کا مطلب ہے کہ اسٹرائک روٹیٹ نہیں ہوا. افتخار نے بہت اچھی اننگ کھیلی. اور آپ کو یاد ہوگا کچھ دیر پہلے میں نے کہا تھا افتخار کے بارے میں کہ ان نے آسٹریلیا میں ٹیسٹ میچز اچھے کھیلے تھے. جب پچھلی مرتبہ ٹیم گئی تھی تو وہ ان وکٹوں پہ کھیل سکتے ہیں, جب لوگوں نے کہا تھا ٹیم میں کیوں ہیں. شان مسعود کو پہلے تو اننگ کے تقریباً بیشتر حصے میں پیڈ پہ بالیں لگتی رہی, جن کو لیگ سائڈ سے وہ کھیل سکتے تھے, رن بنا سکتے تھے. کچھ سمجھ نہیں آیا ان کو. انگلش کنڈیشنز میں سوئنگ بال کھیلی ہے, یہاں اتنی سوئنگ بھی نہیں تھی, باؤنس نے انہیں پریشان کیا. لیکن لگے رہے, سم ٹوٹل میں پھر ان سے فائدہ ہو گیا اننگ کا. اور شاہین افریدی نے جو اینڈ پہ مارا تو اس سے 159 کا سکور ہوا. آغاز میں ارشدیپ نے بہت اچھی بالنگ کی. بابر اعظم کو ایک ہی بال پہ لے لینا بڑی بات ہے. اور اس کے بعد بھونیشور نے اچھی بالنگ کی شروع میں. شمی نے بریک تھرو دیا. ہاردک پانڈیا نے جب بھی آئے وکٹ لیا. اکشر پٹیل کو اٹیک کیا پاکستان نے, پتا تھا. اور اشون نے اسٹڈی بالنگ کی, اور حالات ایسے تھے کہ رسک بھی نہیں لیے جا سکتے تھے, تو وہ بچ گئے اس معاملے میں. اور اگر پاکستان کی بیٹنگ کی جانب آئیں, اب دیکھیے رضوان شارٹ بال پہ آؤٹ ہوئے, حیدر علی شارٹ بال پہ آؤٹ ہوئے, آصف شارٹ بال پہ آؤٹ ہوئے. وہ مسئلہ چل رہا ہے. اور آصف ان وکٹوں کے لیے نہیں بنے, حیدر علی کا بھی شک ہے مجھے. وہ بنے ہیں ان وکٹوں کے لیے جو اس علاقے میں یا باقی جگہ ہوتے ہیں, ویسٹ ایشیا میں, انڈیا پاکستان سری لنکا میں. بال آئے گی, پیچھے کھڑے رہیں گے, ماریں گے. جہاں بال منہ پہ آئے گی وہ ہی ہیلپ لیس. اور فخر زمان کیوں نہیں کھیلے, میں حیران ہوں. اور ایک اور بات سے میں بڑا حیران ہوا, دے شاٹ دیم سیلوز ان دا فٹ پاکستان بائی سلیکٹنگ دا ٹیم, کہ 3 فاسٹ بالر ہے ایسے وکٹ پہ. وکٹ تو دیکھا تھا ہم نے, 3 فاسٹ بالر. حسنین یا وسیم کی ضرورت تھی تو میچ پھنس جاتا. انہوں نے بیٹسمین 8 کھلائے, اپنے ساتھ کھلائے سو کالڈ. تو لیکن وکٹ تو لینے ہیں, رن تو روکنے ہیں, بالر تو چاہیے ٹیم میں. برابر کمپٹیٹیو ٹوٹل تھا 159. یہ صاف لگا ہمیں. اور انڈیا کا آغاز بھی اچھا نہیں ہوا. پاکستان نے بالنگ اچھی کی اور 26 پہ 3 ہو گیا انڈیا. 10 اوور میں 45 پہ 4. ہاردک پانڈیا نے 1-2 مارے, کوہلی لگے رہے, اسٹڈی کرتے رہے اننگ کو. وہ اس پیریڈ میں جو بابر اعظم نے اسپنرز کو بالنگ کرائی, ٹھیک کیا, لیکن افتخار کو بال نہیں دی. افتخار کو بال دینی چاہیے تھی. انہیں ایک بے مثال کیچ پکڑا, بیٹنگ اچھی کی, واز آن ہائی, ہی وڈ ہیو بولڈ ویل. اور لاسٹ اوور میں جو معاملے ہوئے ان کی ضرورت نہیں پڑتی. جاتے جاتے بات وہاں پہنچی کہ 32-34 رن بن گئے, بچ گئے کچھ آخری 2 اووروں میں. اس میں سے ایک اوور حارث رؤوف کا جو پورے میچ میں سب سے زیادہ افیکٹو بالر نظر آئے, اس سینس میں کہ ان کو کھیلنا مشکل تھا. اور جو آخری 2 بالوں پہ ان کی 2 چھکے کوہلی نے مارے, ان نے پاسا پلٹ دیا. کیا بے مثال شاٹ, پہلی بال پہ تو کچھ نہیں کر سکتے تھے حارث رؤوف اس کو. لیکن دوسری بال تو لیگ پہ ہی ہوئی. حالانکہ اس اوور میں وہ 2 بالیں کر چکے تھے شارٹ لفٹنگ آف پہ, جس پہ رن نہیں بنے تھے. لیکن جب کوہلی سامنے ہو, آپ ایسی حرکتیں کریں گے. یو نیور نو واٹ ہی از گوئنگ ٹو ڈو. وہ 360 470 میچز ہٹیں نہیں مارتے ہیں, وہ کیلکولیٹڈ ہٹ مارتے ہیں. وہ کریز کے اندر چلے جاتے ہیں, جو ہی ہاتھ اوپر جاتا ہے بالر چینج نہیں کر سکتا. اب کچھ 8 انچ اندر چلے جاتے ہیں.
5 इंच ऑफ को चले जाते हैं, 6 इंच लेग को चले जाते हैं, या 5-6 वो यहाँ वहाँ वो घूमते नहीं रहते हैं। ये एज अ क्लास विद हिम। तो उसमें बॉलर को एडजस्ट करना एंड पे मुश्किल होता है, और वही हुआ। ही कैरीड द डे। एंड पे फिर मैच फंस गया, लेकिन बाबर आजम फेल एज अ कैप्टन अगेन। 17वां ओवर हो जाता नवाज का तो ठीक था, 18वां भी हो जाता, 20वां ओवर उस स्पिनर को जिसको एक ओवर में पहले 3 छक्के पड़ चुके, और उनने 2 वाइड और 1 नो बॉल कर डाली इस ओवर में, और कसूर भी नहीं है, 5 आदमी उनको कहानी सुनाने आ रहे थे, तो कन्फ्यूजन तो पैदा होना ही था। ये पता नहीं था कैप्टन कौन है उस वक्त, कौन क्या कह रहा है, क्या चाहता है। इन बिटवीन एक कार्तिक की स्टंपिंग बड़ी बेहतरीन कर दी रिजवान ने, लेकिन कोहली लगे रहे। अगर आप देखें इस मैच में इफ्तिखार ने अच्छा खेला, शान मसूद ने भी रीज़नेबल खेला, फिर अर्शदीप ने बॉलिंग अच्छी की, हार्दिक ने, शमी ने की, नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, शादाब ने की, हारिस राहुल ने बड़ा थ्रेटन किया, मैच ले जा रहे थे तकरीबन, वो जो 19वां ओवर कर रहे थे उसमें, अगर वो 2 बॉलें नहीं होती, लेकिन ये सब करते रहे हैं। हु कैरीड द डे? कोहली। ब्रिलियंस ऑफ कोहली कैरीड द डे। उनके 82 रन 53 बॉलों में, और अ मार्च टुवर्ड्स विक्ट्री। जो 113 की पार्टनरशिप रही हार्दिक की और कोहली की, वो डिफाइनिंग थी, लेकिन अगर आखिरी 2 ओवर में जो कोहली ने किया वो नहीं करते तो इंडिया फिर भी मैच हार गया था। और वो पार्टनरशिप सिर्फ 13 ओवर में 113 रन, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन तो कोहली का ही है। तो ये कम बैक 2 खिलाड़ियों का था, फास्ट बॉलर्स का, इस एक शमी का, एक आफरीदी का। शमी बाय एंड लार्ज प्रूव्ड हिमसेल्फ, आफरीदी डिड नॉट। ही हैड नो आइडिया व्हाट टू डू विद द बॉल, और उनको कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा था कैप्टन। कभी वो ओवर जा रहे हैं, कभी राउंड जा रहे हैं, शुरू में भी उनकी मूवमेंट नहीं हुई बॉल में, और लगा शॉर्ट ऑफ मैच प्रैक्टिस है, साफ दिख रहा था। सो ही विल पिक अप हिज गेम, वो अच्छे बॉलर हैं। लेकिन ये मैच साउथ अफ्रीका भी देख रहा होता, देखा होगा कि कैसे मैच फंसा, और ये भी देखा कि इंडिया मैच कैरी कर गया, तो इंडिया ने एक मेजर एनकाउंटर इस पूल का जीत लिया। पाकिस्तान के पास एक मेजर एनकाउंटर हारा और एक है साउथ अफ्रीका के साथ। ये नहीं कि बाकी टीमें फाइट नहीं देंगी, मैं टॉप 3 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ साउथ अफ्रीका ने देखा होगा इतने अप्रहेंसिव हैं पाकिस्तान के बैट्समैन शॉर्ट बॉलिंग के, और उनके पास जो बॉलर हैं उनकी बहुत ज़्यादा पेस है इंडियन बॉलर से। पाकिस्तान विल हैव टफ टाइम देयर। बैट्समैन हर मैच सिर्फ बॉलर ही नहीं जिता सकते, बैटिंग को भी डिलीवर करना होगा। उनके लिए फेमिलियर विकेट हैं बाय एंड लार्ज, साउथ अफ्रीका में भी ऐसे बाउंसी विकेट हैं। सो साउथ अफ्रीका को आप रूल आउट ना करें इस पूल में, वो टूर्नामेंट में। और इंडिया के लिए फिर वही है जो मैंने पहले कहा था कि अगर कैरी करेगा इंडिया को कौन, ये देख लें पिछला प्रोग्राम मेरा, कोहली, हार्दिक और कार्तिक, क्योंकि सामने वाले बैट्समैन में बड़े इश्यूज़ हैं, और वही हुआ आज भी। आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम और कुछ बातें और आपकी मेल के साथ। और जो आपकी मेल है ज़्यादा वही शामिल करूंगा, और उन्हीं के तनाजुर में सारे मैच भी डिस्कस हो जाएंगे, और फुटबॉल की बात होगी। जावेद पर एक वर्ल्ड कप हीरो की बात करेंगे। लूनसयार का बड़ा दिलचस्प मेल है। इट सीम्स दैट यू डिड द न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया एनालिसिस आफ्टर वाचिंग द गेम, एज यू सेड इफ न्यूजीलैंड वुड प्ले अटैकिंग क्रिकेट दे विल विन इट। दे एग्जैक्टली एक्टेड ऑन दीज वर्ड्स एंड वन द गेम। थैंक यू वेरी मच। और डारूफ ऑलवेज वेटिंग, थैंक्स फॉर योर टाइमली अपडेट्स ऑलवेज सर। और आगे क्या लिखते हैं डारूफ? परवेज कैसर को भी वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए आप ले आएँ। देखिए अब पॉसिबिलिटी होगी तो ले आऊँगा। आप देखिए मैच 4 बजे ख़त्म हुआ कल के 5 बजे, उसके बाद मैं ऑन एयर आ गया, तो मैं कहाँ किसको लाऊँ उस वक्त। तो ये इतना आसान नहीं है। आपको आप समझते होंगे कि 20-30 आदमी मेरे साथ काम कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, फिर री एडिटिंग, फिर साउंड, और फिर ये और बोलना, ये सारा मैं करता हूँ अकेला। एंड आई एम नॉट मेकिंग एनी मनी आउट ऑफ इट। ये मेरा शौक़ है, आपकी दिलचस्पी है। रईस भट्ट, sir, please make a pre-match analysis on the India-Pakistan match. Your analysis is always to the point. Waiting for pre-match analysis. I have already done it. आपने देख लिया होगा, कल शाम को वो बात हुई थी उसके हवाले से। और ज़हीर अब्बास नागरी कुपवारा से,
سر کائنڈلی برنگ اے چیف نظامی فار دا ورلڈ کپ انالیسس. دیکھیے ان کے پاس وقت ہوگا اور ممکن ہوگا ان کے لیے تو کریں گے ان کو شامل. لیکن دلچسپ ہو جاتا ہے ان سے پروگرام. انالیسس تو میں ہی کرتا ہوں لیکن وہ دلچسپی بڑھا دیتے ہیں پروگرام میں. لطیف ابراہیم ہے، جگہ کا نام نہیں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت دیر کے بعد آپ کی آواز سنی، بڑا اچھا لگا، میں آپ کا چائلڈ سے فین ہوں، بہت بہت شکریہ آپ کا. اسٹے بلیسڈ، یو آلسو اسٹے بلیسڈ. نائک شیراز انگلش ترال سے، کیا آسٹریلیا میں ڈیو فیکٹر ہوتا ہے میلبرن میں، کس ٹیم کا ایڈوانٹیج ہوگا پاکستان اور انڈیا کے میچ میں؟ یہ بات ہو چکی ہے. ڈیو فیکٹر اتنا افیکٹ نہیں کر رہا ہے جتنا دبئی میں کیا تھا یا ویسٹ ایشیا کے میچز میں کیا تھا یہاں. اور یہاں تھوڑا فائدہ یہ ہو رہا ہے، ابھی تک ہم نے دیکھا تھا سپر 12 سے پہلے جو کوالیفائر تھے اور سپر 12 کے 1-2 میچوں میں، کہ بعد میں بال تھوڑی اسکڈ کرتی ہے اور تھوڑا سرپرائز بھی بیٹسمین کو کرتی ہے. میر افضل آگے، ڈیئر سر، ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم ان پاسٹ واز سو اسٹرانگ دیٹ آئی تھنک دیر ول بی a good strong team if they win largely more in test matches. So from 99 onwards their wins of test is very poor. Yes, ICC should step in to promote cricket in Windies. صحیح آپ کہہ رہے ہیں. اور ہم نے جینیس پلیئرز دیکھے ہیں ویسٹ انڈیز میں 1960 سے 2007 تک. ایسی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تھے. جارج ہڈلی اس سے پہلے تھے، اور 3 Ws بے مثال بہت تھے وہ ان کے رہنے. یہ بات آپ نے صحیح کہا ہے، آئی سی سی ہیز ٹو اسٹیپ ان ٹو پروموٹ ایٹ دا گراس روٹ لیول. میں نے پچھلے دنوں بھی یہ کہا تھا، یو کی ناٹ لیٹ دیئر کرکٹ ڈائی، کہ جو ان کے کرکٹ کا ایک سٹائل ہے، طریقہ ہے، کرکٹ نیڈز اٹ. اور کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھے پلیئر ہوتے ہیں گیم میں. دراوڈ کھیلتے تھے، بڑے زبردست تھے، لیکن سہواگ کے پاس کرشمہ تھا جو دراوڈ کے پاس نہیں تھا. اچھے بالر بہت سے ہوتے ہیں، لیکن وارن کے پاس کرشمہ تھا جو میگرا کے پاس نہیں تھا. میگرا اتنا ہی بگڑ لیتے تھے. وہ اٹریکٹ کرتے ہیں، کچھ خاص بات ان میں ہوتی ہے لوگوں کو. تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مشتاق لون کا واٹس رانگ ود ویسٹ انڈیز ان کرکٹ. شپین سے میں نے کئی بار ڈسکس کیا ہے کہ وہاں کرکٹ کی طرف کم توجہ دیتے ہیں، اور جو پرانے 100-200 سال سے بھارت میں جات لوگ وہاں بسے ہیں وہی زیادہ کرکٹ کھیلتے ہیں. باقی ایتھلیٹکس میں انہوں نے اچھا کیا ہے. بہت سے جزائر ہیں ان میں، وہ بیس بال کھیلنے چلے جاتے ہیں، وہ فٹ بال میں ورلڈ کپ کے لیے کبھی کبھی کوالیفائی کر جاتے ہیں، اور وہ امریکن یونیورسٹیز میں پار جا کے وہاں پڑھتے ہیں سمندر کے. وہاں ان کو سپورٹ بھی اچھا ملتا ہے، انکم بھی اچھی ہوتی ہے، اور کریئر بنتا ہے، جو کرکٹ میں وہاں اب کریئر نہیں رہا ہے. ہم قریباً پریمیئر لیگ یا جو بھی لیگ ان کی ہے دیکھتے ہیں، اس میں سب اسٹینڈرڈ پلیئر بہت زیادہ ہوتے ہیں اپنے ان کے لوکل، اور اس میں بھی کوئی اتنا انتھوزیازم نہیں دکھتا، کراؤڈ اس میں بھی نہیں ہوتا ہے. محمد رمضان مغلپورہ کپوارہ سے کہتے ہیں، اس عالمی کپ میں سب سے اچھی فیلڈنگ ٹیم کون سی ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے. نیوزی لینڈ کی ٹیم ایکسیپشنل ہے فیلڈنگ میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. انڈین ٹیم اچھا فیلڈ کرتی ہے، آسٹریلین فیلڈر اچھے ہیں، انگلینڈ کے پاس فیلڈر اچھے ہیں. لیکن اوور آل پریشر سچویشن میں کون سی ٹیم اچھی فیلڈ کرے، کم غلطیاں کرے، وہی بیٹر فیلڈنگ سائڈ مانا جاتا ہے. یہ پنگلینا پلوامہ سے شیخ فیاض کہتے ہیں کہ کیا کنسیکوینسز ہوں گے کہ انڈین ٹیم پاکستان دورے پہ نہیں جائے گی ایشیا کپ کے لیے؟ کیا آئی سی سی فار نیم سیک ہے؟ کیا ان کو فیفا سے سیکھنا چاہیے ایمرجنگ کنٹریز کو اپلفٹ کرنا؟ یس، دے ڈونٹ اپلفٹ ایمرجنگ کنٹریز. ایک بات صحیح ہے. انہیں تو زمبابوے کو کھلانا ہی چھوڑ دیا، کہا وہاں ٹور ہی نہیں کرو، کھیلو ہی نہیں، ٹیسٹ ہی مت کھیلو ان کے ساتھ، کہ ختم ہی کر دو ان کو. اور جو آپ نے بات کی ایشیا کپ کی، یاد رکھیں آگے دانش آفاقی کا سوال ہے، کچھ اور ہیں، ان سب جو سوال میں پڑھ لوں گا پھر آپ کو جواب دوں گا. آپ ہیں شیخ فیاض. شاہد لون کپرن شپین سے ہمیں میل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ میں آپ کو کیا لگتا ہے اگر بابر کو ریپلیس کیا جائے اور نمبر 3 پہ بھیجا جائے اور فخر زمان اوپن کریں، وہ بڑے ڈسٹرکٹیو اوپنر ہیں. یہ ممکن نہیں ہے اس وقت، یہ اسٹیج ایکسپیریمنٹ کا نہیں ہوتا ہے، پہلی بات. اور آف لیٹ فخر زمان کے پاس کوئی رن نہیں ہے دکھانے کو، دوسری انجری سے آ رہے ہیں، اور یہ ایک پیئر سکسیزفل ہے جو رن بنا رہا ہے اور ٹیم کو کیری کر رہا ہے. یہ ٹائم نہیں ہے ٹو بریک اٹ. دیز ایکسپیریمنٹس آر ٹو بی ڈن بیفور دا ورلڈ کپ. دانش آفاقی کا میل، اس کے بارے میں نے بات کی تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ سینگ پلیئرز آف انڈیا پاکستان پریکٹسنگ ایٹ دا سیم ٹائم ان دا سیم نیٹس، اور بڑی کیمریڈری ہے، سچ کہہ رہے ہیں آپ اس میں. اور اس کے باوجود انڈیا کہہ رہے ہیں ہم 2023 کے ایشیا کپ میں پاکستان نہیں جائیں گے، اٹس ویری انفارچونیٹ. یہ کہتے ہیں ڈو یو تھنک آئی سی سی شوڈ انٹروین ان دا میٹر؟ وائی کانٹ آئی سی سی بی اے گورننگ باڈی لائک فیفا؟ ڈو یو تھنک ادر بورڈس ٹو ٹیک اے اسٹینڈ؟
سر پولیٹکس شوڈ بی کیپٹ اوے فرام اسپورٹس. اب رہا نہیں معاملہ. دیکھیے رشیا کو جو بین کر دیا، فیفا ورلڈ کپ سے نکال دیا، یورپین نیشنز لیگ سے نکال دیا، چیمپئنز لیگ سے نکال دیا فیفا اور باقی یو ایف اے نے. اٹس کمپلیٹلی پولیٹیسائزڈ، کنٹرولڈ بائی سرٹن پاورس. ہاں فیفا کے پاس یہ ہے کہ فٹ بال صحیح طریقے سے وہ کھلاتے ہیں جب کھلائیں. اور دوسری بات جو آپ نے کہی، آئی سی سی ہیز ٹو انٹروین سم ویئر. کہیں تو وہ سوائے وہ ایک بن گئی ہے جو اتھرٹن نے کہا تھا کچھ عرصہ پہلے ایسے معاملے میں، کہا تھا کہ یہ ایونٹ مینجمنٹ کمپنی بن گئی ہے. آج ورلڈ کپ ہے، آج چیمپئنز ٹرافی ہے، آج دوسرا ورلڈ کپ ہے، ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے، اور یہ حقیقت ہے. ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، آسٹریلیا، سری لنکا، اب نیوزی لینڈ جا رہا ہے، سب پاکستان گئے کھیلنے. تو انڈیا کو کیا ایشو ہے؟ یہ ہوم گرون پولیٹیکل ایشو ہے مور دین کرکٹنگ ایشو. اور سم ٹیمز ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ. اور جو پیسے کی وجہ سے کنٹرولنگ پاور انڈیا، انگلینڈ اور آسٹریلیا کے پاس آ گیا ہے اپنا کلاؤڈ دکھانے کے لیے، اور جو مرضی وہ کرتے ہیں، اس کو باقی نیشنز کو روکنا ہوگا، کیونکہ آئی سی سی نہیں روکے گا. یہ جو بات کہی تھی ایشیا کپ کی، یہ کوئی بھی ٹیم کسی کے ساتھ کر سکتی ہے، اور حالات یہ ہو سکتے ہیں کہ ویسٹ انڈیز، زمبابوے، ایون سری لنکا اور کئی ایک ٹیمیں ہیں جن کے پاس کوئی کھیلنے نہ جائے، اور ساؤتھ افریقہ بھی کبھی اس فہرست میں آ سکتا ہے. تو اس کے بارے میں ٹیموں کو سوچنا ہوگا، بورڈز کو سوچنا ہوگا کہ کچھ ٹیمیں پک اینڈ چوز کریں، جب چاہیں کھیلیں، جس کے ساتھ چاہیں کھیلیں. اور انڈیا اور آسٹریلیا لگاتار آپس میں کھیلتے ہیں، اور باقی ملک آپس میں نہیں کھیلتے ہیں، یا یہ ممالک باقیوں کے ساتھ نہیں کھیلتے ہیں. It has to be sorted out by ICC. If they cannot sort it out, then the other members of ICC. کچھ اور میل ہے وہ بھی لوں گا، اور زیادہ میل ہی ہے، انہیں سے میچوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ورلڈ کپ کے حوالے سے یہ بات کہوں گا کہ ورلڈ کپ میں کوئی ٹیم کوئی میچ ایزی نہیں ہوتا. اور انگلینڈ نے جس طرح سے آؤٹ کیا افغانستان کو، میں نے پہلے ہی کہا تھا ان کی بالنگ ہینڈل نہیں ہوگی افغان بیٹسمین سے. لیکن اس کے بعد جو انگلینڈ کا اپروچ ٹو اسکور ٹو 112 رنز، دیٹ واز ویری بیڈ. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، مارے جاؤ، یہ کرو وہ کرو. اوور بھی ہو گئے، 5 آؤٹ بھی ہو گئے. اور دیکھیے پول پھنسا ہوا ہے. نیوزی لینڈ ہے اس پول میں، سری لنکا ہے جو ہارڈ بریک کرے گا کچھ کے، آسٹریلیا ہے، اور انگلینڈ ہے. تو یہاں جو آپ نے پوائنٹس لینے ہیں اور کس طرح میچ جیتنا ہے وہ بڑا اہم ہے. اس میں نیوزی لینڈ نے بڑی بازی مار لی 89 رن سے میچ جیت کے. اور ایک اور فیکٹر بارش کا ہے، اور رین میچ کی وجہ سے اگر ایک پوائنٹ آ گیا، پوائنٹس برابر ہو گئے، کوئی اور معاملات ہوئے، تو یہ ہوگا آپ کا نیٹ رن ریٹ وہ بڑا اہم ہو جائے گا. سو ایون اے اسکور آف 70 ٹو چیز کی ناٹ بی ٹیکن لائٹلی. وکٹس ہیو ٹو بی پرزروڈ اینڈ رنز ہیو ٹو بی اسکورڈ کوئکلی. ورلڈ کپ ہیروز کی بات کریں گے فٹ بال کے ورلڈ کپ کی طرف ہم تیزی سے جا رہے ہیں، قطر میں جو ہونے والا ہے. اور سارے پلیئر اس وقت لیگز میں بزی ہیں، لیکن سب کے دماغ میں ورلڈ کپ ہے. اگر ایونٹ اولمپکس ہے تو گریٹسٹ ٹورنامنٹ فٹ بال کا ورلڈ کپ ہے. ایک ہیرو کی بات جاوید پرے کریں گے، اور یہ وہ ہیرو ہے جس نے فٹ بال کی حیت ہی بدل دی 20ویں صدی میں. اور اسی کے بعد جو ان نے چینجز لائے، باقیوں نے مختلف فٹ بال کھیلنی شروع کی، اور آج کا جو ہمیں سٹرکچر فٹ بال کا دکھتا ہے وہ سامنے آیا. اوور ٹو جاوید پرے. People would always ask me, which player do you wish was Brazilian? I would say no one. There are some incredible players. I admire watching them, but I don't wish any were Brazilian. Then I saw Cruyff. I wished he was Brazilian. He was a joy to watch. یہ الفاظ ہیں 20ویں صدی کے عظیم ترین فٹ بالرز میں سے ایک پہلے کے، اور یہاں پہلے بات کر رہے ہیں یورپ کے اس شہنشاہی فٹ بالر کی جنہیں دنیا یوہان کرائف کے نام سے یاد کرتی ہے. وہی یوہان کرائف جنہوں نے دنیا کو ٹوٹل فٹ بال کا ایک ایسا کانسیپٹ دیا جس نے پوری فٹ بال دنیا میں ایک نیا انقلاب برپا کیا. فٹ بال کا ایک جدید، انوکھا اور نرالا تصور. اسی ٹوٹل فٹ بال کی مدد سے یوہان کرائف اور رائنس مائیکلز کی جوڑی نے ہالینڈ کی اس ٹیم کو جو پچھلے 36 سال سے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی بھی نہیں کر پائی تھی، وہ عروج عطا کیا جس کی فٹ بال دنیا میں نظیر نہیں ملتی. کہانی شروع ہوتی ہے 1972 میں. ہالینڈ
1938 کے بعد سے کبھی بھی ورلڈ کپ کے مین سٹیجز تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ 34 سال بعد جب یہ ٹیم یورپین چیمپئن شپ کے لیے بھی کوالیفائی نہ کر پائی تو ٹیم کے مینیجر فرینجیسک فیڈہورن نے یوہان کرائف کو ڈچ ٹیم کا قائد بنا دیا۔ اس چھوٹی سی تبدیلی کے خاصے دور رس نتائج سامنے آئے۔ یوفا کوالیفائرز میں سب سے زیادہ 7 گول سکور کر کے کرائف نے ہالینڈ کے لیے وہ کام کر ہی دیا جو پچھلے 36 سال سے نہ ہو رہا تھا۔ یوہان کرائف نے ہالینڈ کو ورلڈ گروپ کے مین ڈراز تک پہنچا دیا۔ 1974 کا عالمی کپ فٹ بال شروع ہونے سے ٹھیک پہلے کرائف اور ڈچ ٹیم کے لیے سونے پر سہاگا یہ ہو گیا کہ رائنس مائیکلز کو ٹیم کا نیا مینیجر بنا دیا گیا۔ کرائف اور رائنس مائیکلز کی جوڑی خوب جمتی تھی۔ دونوں نے ہی دنیا کو ٹوٹل فٹ بال کا ایک نیا تصور دیا۔ کرائف اپنے کریئر کے عروج پر تھے۔ انہوں نے 1971 اور 1973 میں 2 مرتبہ بیلن ڈیار کا اعزاز حاصل کیا تھا اور 1974 کے ورلڈ کپ کے بعد وہ تیسری مرتبہ یہ خطاب حاصل کرنے والے کھلاڑی بنے۔ تبھی تو فرانز بیکن باؤر ان کے بارے میں کہتے ہیں "He was certainly the best footballer Europe has produced. When players like Bale and Ronaldo are worth around 100 million euros, Johan would be worth billions." 1974 کا جرمنی میں منعقدہ ورلڈ کپ شروع ہوا تو ہالینڈ کا پہلا میچ یوروگوائے کے ساتھ تھا۔ میچ میں ہر طرف سے کرائف ہی کرائف نظر آ رہے تھے۔ پورے 90 منٹ میں انہوں نے 107 مرتبہ گیند کو ٹچ کیا۔ ان 107 ٹچز میں 16 مرتبہ کرائف نے گیند یوروگوائن ہاف میں اپنے قبضے میں لی۔ 1974 کے بعد سے 12 ورلڈ کپ گزرے ہیں لیکن کرائف کا یہ ریکارڈ آج بھی برقرار ہے۔ ہالینڈ نے وہ میچ 2-0 سے جیت کر ورلڈ کپ کی شاندار شروعات کی۔ اس کے بعد ٹیم کا دوسرا میچ سویڈن کے ساتھ تھا۔ اس میچ میں کرائف نے 12 مرتبہ سویڈش کھلاڑیوں کو کامیابی کے ساتھ ڈربل کرتے ہوئے بڑی مہارت کے ساتھ بیٹ کیا، لیکن ان میں سے سب سے مشہور ڈربل وہ تھا جس میں کرائف نے سویڈن کے ڈیفینڈر جین اولسن کو بیٹ کیا۔ پہلے تو ایسا صاف لگ رہا تھا کہ کرائف آگے جا کر اپنے ساتھی کھلاڑی کی طرف گیند پش کر دیں گے۔ اولسن ان کے بالکل ساتھ ساتھ تھے، لیکن اگلے ہی پل کرائف نے کمال مہارت سے گیند کو پچھلی ٹانگ سے پیچھے کی طرف لے لیا۔ جین اولسن تب تک کافی آگے نکل چکے تھے۔ اس لمحے کے بارے میں کرائف اپنے سوانح عمری مائی ٹرن میں لکھتے ہیں "The idea came to me in a flash because at that moment it was the best solution for the situation I was in." جین اولسن اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں "I walked in the dressing room after the game, looked at my teammates and we all burst out laughing. I still find it funny now. I still don't know how he did it. Every time I watch the video, I think the ball is mine. I don't feel in the slightest bit humiliated. It was a moment of absolute genius. I love it. I played at the top level for 18 years. That moment against Cruyff is the proudest of my career." سویڈن کے ساتھ وہ میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا۔ اس کے بعد ہالینڈ کا سامنا بلغاریہ کے ساتھ تھا۔ اس میچ میں ہالینڈ کی طرف سے 23 نان پینلٹی شاٹس میں 11 کرائف نے داغے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے عمدہ کھیل سے ٹیم کے لیے ایک پینلٹی بھی حاصل کی۔ یہی نہیں، ٹیم کی طرف سے سکور کیے گئے چوتھے گول میں اسسٹنس کرائف کی ہی تھی۔ بلغاریہ کو 4-1 سے ہرانے کے بعد ہالینڈ نے ارجنٹینا اور برازیل جیسی ٹیموں کو بھی بری طرح سے ہرایا۔ ارجنٹینا کو 4-0 سے اور برازیل کو ٹیم نے 2-0 سے مات دی۔ ان 2 میچز میں کرائف نے نہ صرف 3 گول سکور کیے بلکہ 2 اور گولز میں اسسٹنس بھی فراہم کی۔ یوں ہالینڈ کی ٹیم 1974 کے فائنل میں پہنچی۔ یہاں ان کی حریف ٹیم مغربی جرمنی کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جرمنی کے ایک متنازع ٹیبلوئڈ نے فائنل میچ سے ایک دن پہلے ہالینڈ کی ٹیم کو ان سیٹل کرنے کے لیے یہ خبر پھیلا دی کہ ہالینڈ کی ٹیم کے 4 کھلاڑی جرمنی کی ایک خاتون کے ساتھ ایک پول پارٹی میں تھے۔ یہ بھی پھیلایا گیا کہ اس رات زیادہ وقت کرائف کو فون پر اپنی بیوی کو صفائی دینی پڑی کہ ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آزاد ذرائع سے اس بات کی تصدیق آج تک نہیں ہو سکی ہے۔ خیر، فائنل میچ شروع ہوا تو 45 سیکنڈز کے اندر اندر ہی کرائف نے
ٹیم کے لیے ایک پینلٹی حاصل کی جس پر ہالینڈ کے یوہان نیشکنز نے 86 میں سیکنڈ میں گول کر دیا، جو ورلڈ کپ فٹ بال میں آج تک کا فاسٹسٹ گول ہے۔ لیکن پھر مغربی جرمنی کے کھلاڑیوں نے کرائف کو پوری طرح سے گھیر لیا۔ جرمن کھلاڑیوں کی پوری کوشش تھی کہ گیند کرائف کو نہ ملے۔ اس کوشش میں وہ کافی حد تک کامیاب رہے۔ جب فائنل وسل بجی تو مغربی جرمنی 2 گول، ہالینڈ 1 گول۔ یوں جرمنی نے وہ ورلڈ کپ جیت لیا اور اس ورلڈ کپ کی ٹاپ ٹیم ہالینڈ کپ حاصل کرتے کرتے رہ گئی۔ اس ورلڈ کپ میں ہالینڈ نے جو 15 گول سکور کیے اس میں 8 میں تو کرائف کی ڈائریکٹ انوالومنٹ تھی۔ کرائف نے اس ورلڈ کپ میں گول کرنے کے 36 چانسز پیدا کیے۔ اس طرح ہر میچ میں ان کی گول کرنے کی اوسط 5.1 رہی، جو آج تک کی سب سے بہترین اوسط ہے۔ اس اوسط کا اگر دوسرے کھلاڑیوں کے عمدہ ورلڈ کپ سے موازنہ کیا جائے تو 1970 میں پہلے کی اوسط 4.7، 1986 میں میراڈونا کی 3.9 اور 2010 میں زیوی کی 4.3 رہی۔ اس شاندار کارکردگی کی وجہ سے کرائف کو اس ورلڈ کپ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ کرائف کی اس بے مثال کارکردگی کے بارے میں ارجنٹینا کے فٹ بالر خورخے والڈینو کہتے ہیں، "Never in my life have I seen a player rule matches like Cruyff. He was the owner of the show, much more than his team, the referee or the fans. His grip on what was happening on the field was amazing. He was a player, coach and referee at the same time." کرائف نے 1978 کے عالمی کپ میں شرکت نہیں کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ارجنٹینا میں منعقدہ اس ورلڈ کپ میں وہاں کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تھے، لیکن 1978 کے اس ورلڈ کپ کے 30 سال بعد یوہان کرائف نے شرکت نہ کرنے کی وجہ خود ہی بتا دی۔ دراصل اس دور میں انہیں اور ان کی فیملی کو اغوا کرنے کی کئی بار کوشش کی گئی، اور ظاہر ہے ان لمحات میں وہ اپنی فیملی کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتے تھے۔ کرائف نے بھلے ہی 78 کے عالمی کپ میں حصہ نہیں لیا، لیکن 1978 کے عالمی کپ کے مین ڈراز تک ہالینڈ کو پہنچانے کا کارنامہ کرائف 1977 میں ہی انجام دے چکے تھے۔ یوہان کرائف کی بات کر رہے تھے جاوید پر، اور یوہان کرائف ایک عظیم کھلاڑی تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس سے بڑے مینیجر تھے جب یہ بنے۔ اگر آپ ان کے کوٹس دیکھیں گے، ان کی باتیں دیکھیں گے، انہیں گیم چینج کیسی کی ایز مینیجر آلسو۔ دنیا میں کوئی مینیجر، کوئی ایلیکس فرگوسن ہو یا اس سے پہلے کوئی بھی ہوں، یا آج کے جوزے مرینیو ہوں اور باقی ہوں، کسی نے گیم کو اتنا تبدیل نہیں کیا، ایسے اسٹڈی نہیں کیا اور ایک نئی ڈیمنشن نہیں دی جو کمال یوہان کرائف نے کیا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور میل کے ساتھ تو ورلڈ کپ کی بات بھی ہو جائے گی، لیکن اس وقت بات کریں گے پچھلے ہفتے کے کوئز کی۔ تو یہ تصویر ہم نے آپ کو دکھائی تھی پچھلے ہفتے، جی ہاں، بہت جواب ملے ہیں، 8 صحیح ہیں۔ یہ کیتھ ملر کی تصویر ہے، ایک عظیم آل راؤنڈر کرکٹ کے کیتھ ملر، اور بڑے گریسفل بھی تھے اور ایئر فورس میں بھی تھے، دوسری عالمی جنگ میں ان نے بہت کام کیا ہے۔ صحیح جواب دینے والوں کے نام: شوکت علی آوان گنڈ پلوامہ، عابد شفیع سوپور، خان اسحاق قادری پرنگرو ماور، مشتاق لون ترکوانگام شوپین، ملک سرفراز سونیم پٹن، شبیر احمد رشی لتھ پورہ پلوامہ، اشتیاق وانی چھٹی بانڈی بانڈی پورہ، اور توصیف شوقی درویش پاک پٹن۔ یہی صحیح جواب دینے والے ہیں۔ ونر تھوڑی دیر میں، پہلے اب واجد گلزار کا میل۔ The World Cup starts with a bang. It's such a shame that a commentator of Ian Smith caliber wasn't present at the last year's World Cup. Thankfully he's there. Always in awe of his voice, just as yours. Hopefully he will create more magic this time, like he did in 2015 and 19, with his fluent, lively and soothing commentary. دیکھیے ایئن اسمتھ کمنٹیٹر ہیں، یہ جو باقی لوگ ہیں نا، بال از اپ ان دا ایئر، ہی از رننگ آفٹر دا بال، وہ کمنٹیٹر نہیں ہیں، وہ ایکسپرٹ ہیں، حالانکہ وہ بڑے کھلاڑی ہیں، قابل اس کے بھی نہیں ہیں ایکسپرٹ ہونے کے۔ اچھا لگے برا لگے حقیقت ہے، ان میں سے بہت غلط باتیں کرتے ہیں، گیم سمجھ بہت کم کو آتی ہے، ہم جانتے ہیں۔ اب کہیں گے جس نے کھیلا نہیں وہ کیسے کہہ سکتا ہے، تو
بہت سی چیزیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس کو گانا نہیں آتا ہے تو ہم سنگر نہیں نہ ہوتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کے گانے میں خامی ہے، گانے تو سنے ہیں۔ تو ویسے معاملہ یہ بھی ہے کہ یہ کمنٹیٹر ہیں، جیسے جیف ایلٹ ایک بے مثال کمنٹیٹر ہیں، کرس مارٹن جینکنز ایک بے مثال کمنٹیٹر تھے، ہنری بلوفیلڈ تھے، یہ کمنٹیٹر ہیں۔ وہ ریڈیو کی تو بات ہی نہ کریں، وہاں کیا عظیم کمنٹیٹر پیدا ہوئے انگلش میں۔ دانش آبا کی فرسٹ ریٹ انالیسز وہ جو میں نے کیا تھا میچ کا، آنے پاکستان اور انڈیا کے اور اس کے اور نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کا۔ Daru Purvaracharo is a brilliant analysis. Thank you, sir. What I said was in the mail was injustice to New Zealand. Early annual predicting them to be in top 4. Today they proved all wrongs. They are good in ICC events. Yes, they are good in ICC events. I again say کہ جو لفظ آپ نے کیا ناانصافی غلط استعمال کیا ہے۔ آپ کہہ سکتے تھے ان کو اگنور کر رہے ہیں، ان کو بھاؤ نہیں دے رہے ہیں۔ ناانصافی کون سی ہے؟ اس میں کوئی انصاف کا معاملہ ہی نہیں نہ تھا۔ ہاں یہ صحیح ہے، دے کی ناٹ بی اگنورڈ ان ICC ایونٹس۔ اور جو پہلے ورلڈ کپ ہوا کرتے تھے 50-50 کے، وہ بہت اچھی سیمی فائنل ٹیم تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے دکھایا کہ وہ فائنل میں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ شاہد لون کہتے ہیں، جو میں نے انالیسس کیا تھا انڈیا پاکستان کے میچ کا، پریویو کیا تھا، میچ سے پہلے بات کی تھی، اس کے حوالے سے 4 things فرام دیٹ ویڈیو۔ پہلا اٹیک، دوسرا گڈ فیلڈنگ، پلان بی اینڈ نو فیئر۔ صحیح کہتے ہیں آپ نے، ایک دم بہترین طریقے سے اس کو بتایا ہے۔ بٹ وٹ بابر از ڈوئنگ یو نو ویری ویل، صحیح بات ہے، فیلڈنگ تو باقیوں نے بھی کرنی ہے، لیکن وہ ایگریشن اور فیئر لیس کرکٹ کی کمی تھی۔ واجد گلزار brilliant analysis, typical Kiwis in ICC tournaments can't rule them out outrightly. You cannot rule any team out. یہاں اب جو حالات یہ ہیں کہ اگر آسٹریلیا ہار گیا انگلینڈ سے تو آسٹریلیا باہر ہو سکتا ہے، اور انڈیا کے پول میں ساؤتھ افریقہ کی جو فاسٹ بالنگ ہے اس کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہے۔ ان کے پلیئر بگ بیش بہت سے کھیلتے ہیں، بیٹسمین، دے ول بی ہینڈ فل، لوگ کہہ رہے ہیں وہ کچھ نہیں ہے، وہ دے ول بی ہینڈ فل۔ ینسن کے آنے سے اور معاملہ ہو گیا خطرناک۔ میر افضل کہتے ہیں ہیٹس آف ٹو اینڈ فل مارکس ٹو نیوزی لینڈ وغیرہ، بیٹنگ بالنگ سب اچھی کی، انہیں کیچ اچھے پکڑے۔ فلپس کا کیچ تو اس سے بہتر کون پکڑے گا ٹورنامنٹ میں، مشکل ہی لگ رہا ہے، امیزنگ ہے۔ اور آئی بلیو کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ فائنل کھیلیں گے۔ کل تک آپ سب بلیو کرتے تھے انگلینڈ اور آسٹریلیا فائنل کھیلیں گے، اور کل آپ کچھ اور بلیو کریں گے، آپ کا نہیں کہہ رہا ہوں، جنرلی۔ لیٹس ویٹ۔ ظہیر عباس ٹاپ ناچ انالیسس، تھینک یو ویری مچ۔ اینڈ روح میر بریلینٹ، تھینک یو ویری مچ۔ اور محمد اویس سر فیس بک پہ بھی اسے لوڈ کریں، میں نے کر دیا، مگر لنک لیتے ہیں وہاں سے کہ وہ دیکھیں گے یہیں کا یہ جو میرا انالیسس ہے۔ اور یہ جو آج کا سوال ہے، چلیے پہلے پچھلے ہفتے کا ونر، پچھلے ہفتے کے ونر ہیں ہمارے توصیف شوقی درویش باغ پٹن سے، بہت بہت مبارک توصیف شوقی، یو آر دا ونر آف KKMS کوئز۔ اور اب آج کا کوئز، یہ تصویر ہے، یہ دیکھ رہے ہیں فٹ بال پلیئر ہے، یہ کون ہے، اس کی خاص بات کیا ہے؟ اس کے پاس ایک ریکارڈ ہے جو فٹ بال میں دوسرے کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہی ہولڈز اے ریکارڈ وچ از کمپلیٹلی یونیک ٹو ہم اونلی، اینڈ نو بڈی ان فٹ بال ہیز ڈن سم تھنگ لائک دیٹ۔ بتائیں ان کا نام کیا ہے، کس ملک کے ہیں، اور ان کا ریکارڈ کیا ہے؟ دیٹس اور کوشچن۔ KKMS اسپورٹس میگ جو فیس بک پہ گروپ ہے اس کی ٹائم لائن پہ لکھیں اور کہیں نہ لکھیں۔ اور میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہوں گا، جب ہم ورلڈ کپ رپورٹ پیش کرتے ہیں اس میں صرف ورلڈ کپ کے حوالے سے سوال پوچھے جائیں، اس میں ہاکی، فٹ بال، باقی وغیرہ یا کرکٹ کے اور سوال نہ پوچھے جائیں۔ کھیل کے میدان سے میں آپ کو پوچھ سکتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔